ایس سی او کا جو اجلاس ہم دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز ہو رہا ہے آج سے، کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ یہ سمبولک ہے یا کچھ لوگ اس کو نیٹو آف دی ایسٹ بھی کہتے ہیں، ایگزیجریشن ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نیٹو آف دی ایسٹ تو ایگزیجریشن ہوگی، کیونکہ یہ ایٹ لیسٹ ابھی تک کوئی بہت بڑا ملٹری پیکٹ تو نہیں ہے اس سینس میں، مگر میں سمجھتا ہوں سمبولک چیزیں بھی پالیٹکس میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ دو بہت اہم قوتیں جو ہیں چائنا اور رشیا، وہ پاکستان میں آ کر ملاقاتیں کر رہی ہیں، انڈیا بھی، تین بڑی قوتیں جو ہیں، تو اس حوالے سے ان کی ڈسکشن بھی سیکیورٹی اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اور اس قسم کے معاملات پر ہونی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا چائنا کی کچھ لوگوں پہ اٹیک بھی ہوا، تو اس لیے اور اوور آل ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ ایک ایکسس، ایک پول بنایا جائے جو کہ نیٹو کے پول سے ڈیفرنٹ ہو، اور وہ نظر بھی آتا ہے آپ کو، ان کا جو نقطہ نظر ہے فلسطین پہ، یا ان کا جو نقطہ نظر ہے انٹرنیشنل سسٹم پہ، یوکرین پہ، انٹرنیشنل سیکیورٹی پہ، ہر چیز پہ ان کا نقطہ نظر، سیریا پہ، لیبیا پہ، ہر چیز پہ ان کا نقطہ نظر واضح طور پہ مختلف نظر آتا ہے باقی ویسٹرن بلاک سے۔ سو آئی تھنک ان کی کوشش یہی ہے کہ برکس اور ایس سی او وغیرہ یہ چیزیں جو ہے ایک پول بنے، جو کہ رشیا، چائنا، انڈیا اور عرب کنٹریز بھی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو شامل کرے اپنے ساتھ، اور جو نیٹو کا بلاک ہے اس سے علیحدہ ہو۔ ویسٹرن ورلڈ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ہاسٹائل ایکٹیویٹی ہے ٹورڈز دیئر کاز، جو کہ الائیڈ کاز رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بینائن ہے، یہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل اس کو بنائن نہیں سمجھتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بنائن ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے سیاسی بیان ہے، مگر وہ ان کی تو پوری کوشش رہی ہے کہ رشیا کو وہ آئسولیٹ کریں یوکرین وار کے بعد، اور انہوں نے سینکشنز بھی پلیس کیے، وہ سینکشنز کامیاب نہیں ہوئے، مینلی بیکاز چائنا اور انڈیا نے سینکشنز اوبے نہیں کیے، اور پھر یورپ نے بھی سینکشنز اوبے نہیں کیے، تو اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو اس وقت تھریٹ ہے ورلڈ اور گلوبل ڈومیننس کے حوالے سے، وہ اکنامکلی تھریٹ ان کو چائنا سے ہے، اور ملیٹریلی اگر کوئی ایسی ملٹری ہے جو ان کا مقابلہ نیٹو کا کر سکتی ہے تو وہ رشیا کی ملٹری ہے۔ تو یہ دو قوتیں اگر اکٹھی ہو جائیں اور اپنے ساتھ انڈیا، پاکستان جیسے بڑے بڑے ایشین ملکوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں، تو ان کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس لیے وہ اس کو بنائن نہیں سمجھتے، اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہیجیمنی کے خلاف ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ چیلنجنگ نہیں ہوگا؟ کیونکہ 50 سے اگر ہم شروع کریں تو پاکستان ہمیشہ ویسٹرن الائنسز کا حصہ رہا ہے، لیکن اب آ کر یہ تھوڑا سا شفٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بیلنس ہو سکتا ہے، جو ہماری فورن پالیسی بہت ہی پارٹیزن تھی پہلے؟ چائنا کے حوالے سے تو شفٹ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 60s کے اندر ہی اچیو ہو چکا تھا، بلکہ ہم نے چائنا کی دوستی کرائی امریکہ سے، اور روس سے لڑائی بھی ہم نہیں کرائی ان کی۔ روس سے تو ہماری لڑائی رہی تھی 1990s تک، کیونکہ وہ سوویت بلاک، اینٹی ہم سوویت بلاک میں تھے، امریکہ کے ساتھ تھے، مگر چین پہ ہمیں رعایت ملی ہوئی تھی۔ تو اب امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ ہم چین سے بھی زیادہ دوستی نہ کریں۔ میرے حساب میں تو یہ جو IMF کا پیکج بھی انہوں نے 7 بلین والا ڈیلے کیا، کہ پہلے آپ ان سے ایشورنسز لیں اور کریڈٹ ریسکیجولنگ کروائیں چائنا سے بھی اور مڈل ایسٹ سے بھی، اس کے پیچھے ایک مین موٹیویشن یہی تھا کہ IMF والے یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو قرضہ دیں اور اس قرضے سے پاکستانی جو ہے وہ چین کے قرضے ادا کریں۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بڑی کیئرفل بیچ میں چاہ رہا ہے، مگر پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس میں وہ آف کورس یہ ہے کہ ہم نے چائنا سے دوستی انڈیا کی اپوزیشن میں کی نا، اور انڈیا کی سوویت یونین سے دوستی تھی، ہم نے چین سے دوستی کر لی، اس میں امریکہ نے ہمیں کافی دیر تک رعایت دی، مگر ہو سکتا ہے کہ اب وہ سپیس جو ہے نا وہ شرنک کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے۔ مگر پاکستان کے انٹرسٹ میں کہنا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح سے ایلائی آف ایلائز بن جائیں، بلکہ ہمیں اپنے مفاد دیکھنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریجنل ٹریڈ کی بات کر لیں افغانستان، ایران اور ہندوستان کے ساتھ، تو تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ نمبرز ہیں، 8 سے 10% GDP کا صرف ٹریڈ ہوتا ہے آپس میں، جو کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اس طرح کی کانفرنسز سے؟ ایبسولوٹلی، اور یہی اس کا میرا خیال ہے ڈائریکشن بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رشیا نے ہمیں 2 آفرز کی ہوئی تھی، ایک تو ٹاپی پائپ لائن کا معاملہ جو ہے وہ رشیا کی ہی مدد سے حل ہوگا، اور دوسرا انہوں نے کراچی ٹو قصور ایک گیس پائپ لائن بھی ہمیں آفر کی ہوئی تھی، اور پھر ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا بھی معاملہ ہے،
تو وہ بھی ہم نے انڈیا سے بھی ورک آؤٹ کرنا ہے اور آبویسلی ایران سے بھی ورک آؤٹ کرنا ہے. اس پہ تو ہمیں بلکہ پینلٹی بھی ہے اگر ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. اور رشیا سے جو تیل انڈیا خرید رہا ہے تو ہم نے بھی اب خریدنا شروع کر دیا ہے. اور 17% تیل جو پاکستان کے اندر آ رہا ہے وہ تو ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو اس پہ بھی رپورٹ کی لوگوں نے کی ہے, پائیڈ کی میرا خیال ہے رپورٹ تھی. تو اس ساری چیز سے یہ نظر آتا ہے کہ اور بائی دی وے اگر افغانستان کے اندر ہم نے ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنا ہے تو تب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ طے کرنا پڑے گا سیکیورٹی کا بھی, اور وہاں پہ کچھ معاشی ڈیولپمنٹ ہو تاکہ وہ اپنی وار اکانومی اور وار لارڈ اکانومی سے باہر نکل کے کوئی ایکچوئل اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. تو ان سب معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے لیے طے نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے جو ریجن کے اندر چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان اور آلدو رشیا ریجن میں تو نہیں ہے مگر سینٹرل ایشیا پہ اس کا ہیوج انفلوئنس ہے. لیکن تیمور صاحب ہمارا جو سینکشن کا خوف ہے کیونکہ آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنس اتنی ہے, اس کا کوئی حل فی الحال کہاں سے لائیں, کیونکہ آئی ایم ایف طرز کا کوئی اور ورلڈ بینک بھی نہیں ہے نا اس طرح کا جو پاکستان کو اتنا فیور کر سکے. That's true, کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم تو انہی کے کنٹرول میں. دیکھیں یہ تو گیو اینڈ ٹیک اور نیگوسیشن سے اور ری نیگوسیشن سے ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب یہ ہماری فار ایگزامپل ضرورت ہے. اب دیکھیں رشیا سے ہم تیل لے رہے ہیں, ہم پہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, فیکٹ آف دا کیسز, اور ہم ایران سے تیل انلیگلی لے رہے ہیں اور اس پہ بھی ہمارے پہ کوئی سینکشنز ایز سچ نہیں لگی. مگر ان کے ساتھ آپ پالیٹکس میں تو ڈیل کرنا پڑتا ہے نا, یو گیو سم تھنگ ٹو گیٹ سم تھنگ. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ جی ہم یہ مسئلے, آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے, فلانے مسئلے, یہ مسئلے ہم حل کریں گے, مگر ہم ایران سے جو ہے نا تیل خریدنا چاہتے ہیں, ہماری اکانومی کی ضرورت ہے. ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں, ہم اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم انڈیا سے تجارت کریں گے, اس پہ تو آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم چین سے بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں آخرکار ہماری ضرورت ہے. جب نیبر سے ہی ٹریڈ نہیں کریں گے تو پھر کسے ٹریڈ کریں گے. بالکل. اور آخری سوال پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات سے متعلق ہے. اب جے شنکر صاحب تقریباً 10 سال بعد بھارتی وزیر خارجہ کوئی آ رہا ہے پاکستان, تو ان کے آنے کے بعد از دیر اے ہوپ کہ بائے لیٹرل ٹاک, ویسے تو ایجنڈا نہیں ہوتی ایس سی او کا, لیکن چونکہ سارک کی طرح کے پلیٹ فارم بالکل کام اسی لیے نہیں کرتے کہ بائے لیٹرل افیئر جہاں بھی ریز ہوتا ہے تو وہاں پر ایک چپکلش کا کنفرنٹیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. ایس سی او میں بائے لیٹرل ایشوز ریز کرتے نہیں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گلمر آف ہوپ ہے کہ چلیں یہاں سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ جمود جو ہے اس میں ہلجل ہو کچھ؟ ایبسلیوٹلی یہ گلیمر آف ہوپ ہے. ویسے تو انڈیا کی خواہش شاید یہی ہوتی کہ ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے, مگر اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ایس سی او کی کہ وہ اس کو بوائیکاٹ نہیں کر سکتے, تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نہ جائیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے پھر کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں, انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں. اور خاص طور پہ میرا خیال ہے مسلم لیگ کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ تو پہلے سے ایڈوکیٹ کرتی رہی ہے کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے. میاں صاحب تو بڑی دیر سے کہتے رہے یہ بات, تو اسی کی بنیاد پہ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف بھی پیدا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ رائٹرز کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس ڈائلاگ کو آگے بڑھائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر تیمور رحمان سے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہندوستان اور پاکستان کے قومی مفاد میں اور خطے کے مفاد میں آگے بڑھنے چاہیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.